السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمن کی گواہی۔ روم کا بادشاہ ہرقل عیسائی تھا اور انجیل کا عالم تھا۔ انجیل کی بھوشواڑیوں اور گواہیوں کے مطابق ایک نئے پیغمبر کے آنے کے انتظار میں تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ عرب کے مکہ شہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اسے یہ جاننے کی خواہش ہوئی کہ انجیل کی بھوشواڑیوں کے انوسار پیغمبر کی جو علامتیں، لچھن اور خاصیتیں، وشیشتائیں ہوتی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں یا نہیں۔ اسی دوران مکہ کے کچھ کاروباری لوگوں سے ہرقل کی ملاقات ہوئی۔ ان لوگوں میں قریش کے سردار ابو سفیان بھی تھے۔ ابو سفیان اس وقت اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے ان سے جو بات کی اسے خود ابو سفیان نے اس طرح بیان کیا ہے۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے مجھے اپنے دربار میں بلایا اور مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ ہرقل کا پہلا سوال یہ تھا کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ بہت ہی شریف خاندان سے سمبند رکھتا ہے۔ ہرقل: کیا تم میں سے کسی نے اس سے پہلے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: کیا اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: اس کی پیروی انوسرن کرنے والے با اثر لوگ ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان: کمزور۔ ہرقل: اس کی پیروی کرنے والوں کی سنکھیا میں بڑھوتری ہو رہی ہے یا کمی؟ ابو سفیان: بڑھوتری ہو رہی ہے۔ ہرقل: اس کی پیروی کرنے والوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اس کے دھرم سے ناخوش ہو کر پھر گیا ہو؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: پیغمبری کے دعوے سے پہلے کبھی تم نے اس پر جھوٹ کی تہمت، لانچھن لگائی تھی؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: وہ وچن بھنگ کرتا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ البتہ ابھی جو اس کے ساتھ صلح کا سمجھوتا ہوا ہے اس پر دیکھیں گے کہ وہ اس کی پابندی کرتا ہے یا نہیں۔ اس ایک بات کے سوا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بھی اپنی طرف سے داخل نہ کر سکا۔ ہرقل: کیا تمہاری کبھی اس سے جنگ ہوئی ہے؟ ابو سفیان: جی ہاں۔ ہرقل: جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابو سفیان: جنگ میں کبھی اس کا پلڑا بھاری رہا، کبھی ہمارا۔ ہرقل: وہ کس بات کی شکچھا دیتا ہے؟ ابو سفیان: وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی اپاسنا، عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ساجی نہ ٹھہراؤ۔ باپ داداؤں کی باتیں اگیانتا چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی، نیک چلنی اپنانے اور رشتے ناطوں کے ادھیکار ادا کرنے کی شکچھا دیتا ہے۔ اس بات چیت کے بعد ہرقل نے دوبھاشی ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے محمد کے خاندان کے بارے میں پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ بہت ہی شریف خاندان کا ہے، تو پیغمبر ہمیشہ شریف خاندانوں میں سے بنائے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے تم میں سے کسی نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ اگر اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ اسی دعوے کا اثر ہے۔
میں نے پوچھا کہ اس کے باپ داداؤں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے تو تم نے کہا کہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ باپ دادا کی کھوئی ہوئی سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ پیغمبری کے دعوے سے پہلے کبھی تم نے اس پر جھوٹ کا الزام لگایا تھا؟ تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو آدمی لوگوں سے جھوٹ نہ بولتا ہو وہ خدا پر جھوٹ باندھ سکتا ہے۔ میں نے تم سے سوال کیا کہ با اثر لوگ اس کی پیروی کرنے والے ہیں یا کمزور، تو تم نے جواب دیا کہ کمزور لوگ۔ تو پیغمبروں کی پیروی کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس کے ماننے والوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے یا کمی، تو تم نے بتایا کہ بڑھوتری ہو رہی ہے۔ یہی حال ایمان کا ہے کہ وہ بڑھتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل پورن ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کوئی ویکتی اس کے دھرم کو قبول کرنے کے بعد اس سے ناخوش ہو کر پھر جاتا ہے کہ نہیں، تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ اور یہی حالت ایمان کی ہے کہ جب وہ دلوں میں اتر جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس نے وچن بھنگ کیا ہے تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو پیغمبروں کا چرتر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کبھی وچن اور سمجھوتا بھنگ نہیں کرتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کس بات کی شکشا دیتا ہے؟ تم نے بتایا کہ وہ ایک خدا ایشور کی اپاسنا اور عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہ ٹھہرانے کی شکشا دیتا ہے، مورتی پوجا سے منع کرتا ہے، نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامنی نیک چلنی اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ اگر تمہاری یہ باتیں سچ ہے تو ایک دن اس کی پہنچ یہاں روم تک ہوگی۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر میرے لیے اس کی سیوا میں حاضر ہونا ممکن ہوتا تو میں مشکلوں کے باوجود اس سے ملتا، اور اگر میں اس کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس کے قدم دھونے کا شرے پراپت کرتا۔ اور آگے کا ویڈیو اسی حدیث کا ایک حصہ اور آئے گا جو نمبر وائز 17 نمبر تک ہے، وہ حدیث ہے، تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ یہ پارٹ 2 کا 1 ہے، وہ بھی پارٹ 2 کا 2 بھاگ آئے گا۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل پہ کلک کریں، ویڈیو کو لائک ضرور